کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر چند سیکنڈ بعد ایک انسان ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اپنی جان کھو دیتا ہے؟ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو ہارٹ اٹیک سے پہلے واضح علامات بھی محسوس نہیں ہوتی۔ ہیلو فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم کے لرننگ سیریز۔ سو لیٹس اسٹارٹ، جسے ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے۔ میڈیکل زبان میں اسے مایوکارڈل انفارکشن کہتے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم ہارٹ اٹیک کی وجوہات، علامات، تشخیص، علاج اور اس سے بچاؤ کے طریقے تفصیل سے سمجھیں گے۔ ہارٹ اٹیک دنیا بھر میں موت کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اچانک ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بیماری کئی سالوں میں آہستہ آہستہ بنتی ہے۔ اگر ہمیں اس کی ابتدائی علامات کا علم ہو تو ہم بروقت علاج کروا کر اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ اٹیک اس وقت ہوتا ہے جب دل کے کسی حصے کو خون کی فراہمی اچانک رک جاتی ہے۔ یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب دل کی خون کی نالی یعنی کورونری آرٹری میں رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ جب دل کو آکسیجن نہیں ملتی تو دل کے پٹھے کو نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ دل کی ساخت: دل ایک طاقتور عضلاتی پمپ ہے جو پورے جسم میں خون گردش کرواتا ہے۔ دل کے 4 چیمبرز ہوتے ہیں: رائٹ ایٹریم، رائٹ وینٹریول، لیفٹ ایٹریم اور لیفٹ وینٹریول۔ یہ چاروں حصے مل کر جسم میں خون کی روانی کو برقرار رکھتے ہیں۔ دل کی ساخت: دل کے افعال: دل کا بنیادی کام جسم کے مختلف حصوں تک آکسیجن سے بھرپور خون پہنچانا ہے اور آکسیجن سے خالی خون کو پھیپھڑوں تک واپس بھیجنا ہے تاکہ وہاں سے دوبارہ آکسیجن حاصل کی جا سکے۔ یہ عمل زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کورونری آرٹریز: دل کو بھی زندہ رہنے کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ خون خاص شریانوں کے ذریعے دل تک پہنچتا ہے جنہیں کورونری آرٹریز کہا جاتا ہے۔ اگر ان شریانوں میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو دل کو آکسیجن نہیں ملتی اور ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کیسے ہوتا ہے؟ ہارٹ اٹیک کی سب سے عام وجہ ایتھروسکلروسس ہے۔ اس میں شریانوں کے اندر چکنائی یا کولیسٹرول جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ جمع شدہ مادہ پلاک بنا لیتا ہے اور اگر یہ پھٹ جائے تو خون کا لوتھڑا بن کر شریان کو بند کر دیتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کی علامات: ہارٹ اٹیک کی سب سے عام علامت سینے میں درد ہے۔ مریض اکثر اسے دباؤ، جکڑن، جلنے، بھاری پن کے احساس کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ یہ درد کبھی کبھی چند منٹ تک رہتا ہے اور کبھی وقفے سے آتا جاتا ہے۔ درد کا پھیلاؤ: ہارٹ اٹیک کا درد صرف سینے تک محدود نہیں رہتا۔ یہ درد بائیں بازو، گردن، جبڑے، کندھے کمر تک بھی پھیل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ان علامات کو بہت اہم سمجھتے ہیں۔ دیگر علامات: ہارٹ اٹیک کے دوران سانس کا پھولنا، زیادہ پسینہ آنا، متلی کا چکر آنا، کمزوری اور بے چینی جیسی علامات بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔ سائلنٹ ہارٹ اٹیک: کبھی کبھی ہارٹ اٹیک بغیر واضح علامات کے بھی ہو جاتا ہے جسے سائلنٹ ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے۔ یہ خاص طور پر شوگر کے مریضوں، بزرگ افراد اور خواتین میں زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ رسک فیکٹرز: رسک فیکٹرز وہ عوامل ہوتے ہیں جو ہارٹ اٹیک ہونے کے امکانات کو بڑھا دیتے ہیں۔ کچھ رسک فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم تبدیل نہیں کر سکتے، جبکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی کے انداز کو بدل کر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نان موڈیفائیبل رسک فیکٹرز: یہ وہ عوامل ہیں جنہیں ہم تبدیل نہیں کر سکتے، جیسے عمر، جنس، خاندانی تاریخ اور جینیاتی عوامل۔ مثال کے طور پر عمر بڑھنے کے ساتھ دل کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ موڈیفائیبل رسک فیکٹرز:
یہ وہ رسک فیکٹرز ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لا کر کم کر سکتے ہیں۔ ان میں سگریٹ نوشی، ہائی کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، اقسام میں اور انسٹیبل انجائنا شامل ہیں۔ ہارٹ اٹیک کی سب سے شدید قسم ہے۔ اس میں دل کی شریان مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایمرجنسی صورتحال ہوتی ہے اور فوری علاج نہ کیا جائے تو دل کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اقسام میں اور انسٹیبل انجائنا شامل ہیں۔ میں شریان مکمل بند نہیں ہوتی بلکہ جزوی طور پر بلاک ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ جتنا شدید نہیں ہوتا لیکن پھر بھی یہ ایک خطرناک حالت ہے جس کے لیے فوری طبی توجہ ضروری ہوتی ہے۔ انسٹیبل انجائنا۔ انسٹیبل انجائنا میں سینے میں شدید درد ہوتا ہے کیونکہ دل کو خون کم مقدار میں مل رہا ہوتا ہے۔ اگرچہ اس میں دل کے پٹھے کو مستقل نقصان نہیں ہوتا لیکن یہ مستقبل میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ ظاہر کرتا ہے۔ تشخیص۔ ہارٹ اٹیک کی تشخیص کے لیے ڈاکٹر مختلف ٹیسٹ کرتے ہی۔ ان ٹیسٹوں کے ذریعے دل کی حالت اور شریانوں میں رکاوٹ کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ ای سی جی۔ ای سی جی یعنی الیکٹروکارڈیوگرام دل کی برقی سرگرمی کو ریکارڈ کرتا ہے۔ اس ٹیسٹ کے ذریعے ڈاکٹر دل کی دھڑکن میں غیر معمولی تبدیلیوں کو دیکھ کر ہارٹ اٹیک کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خون کے ٹیسٹ۔ ہارٹ اٹیک کی تشخیص میں خون کے ٹیسٹ بہت اہم ہوتے ہیں۔ خاص طور پر ٹروپونن ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اگر خون میں ٹروپونن کی مقدار بڑھ جائے تو یہ دل کے پٹھے کو نقصان پہنچنے کی علامت ہوتی ہے۔ ایکوکارڈیوگرافی۔ ایکوکارڈیوگرافی ایک الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے دل کی حرکت اور پمپنگ کی صلاحیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اس سے ڈاکٹر یہ بھی جان سکتے ہیں کہ دل کا کون سا حصہ متاثر ہوا ہے۔ کورونری اینجیوگرافی۔ کورونری اینجیوگرافی ایک خاص ٹیسٹ ہے جس میں رنگ دار مادہ شریانوں میں داخل کیا جاتا ہے اور ایکس رے کے ذریعے شریانوں کی تصاویر لی جاتی ہے۔ اس سے بلاکیج کی صحیح جگہ معلوم ہو جاتی ہے۔ ایمرجنسی علاج۔ ہارٹ اٹیک ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ ڈاکٹر اکثر کہتے ہیں کہ اب وقت ہی پٹھا ہے، یعنی جتنی جلدی علاج شروع کیا جائے گا اتنا زیادہ دل کا پٹھا بچایا جا سکتا ہے۔ ابتدائی علاج۔ ابتدائی علاج میں اسپرین دی جاتی ہے تاکہ خون کا لوتھڑا نہ بنے۔ نائٹروگلسرین خون کی روانی بہتر کرتی ہے، آکسیجن دی جاتی ہے اور درد کم کرنے والی ادویات بھی استعمال کی جاتی ہے۔ جدید علاج۔ اگر بلاکیج شدید ہو تو جدید طریقہ علاج استعمال کیے جاتے ہیں جیسے انجیوپلاسٹی، سٹنٹ لگانا، بائی پاس سرجری۔ ان طریقوں کا مقصد دل کی شریانوں میں خون کی روانی کو بحال کرنا ہوتا ہے۔ انجیوپلاسٹی اور سٹنٹ۔ انجیوپلاسٹی کے دوران ایک چھوٹا بیلون شریان میں ڈال کر پھلایا جاتا ہے تاکہ بند شریان کھل جائے۔ اس کے بعد سٹنٹ لگایا جاتا ہے جو شریان کو کھلا رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ بائی پاس سرجری۔ شدید بلاکیج کی صورت میں بائی پاس سرجری کی جاتی ہے۔ اس میں ڈاکٹر ایک نئی خون کی نالی بنا دیتے ہیں تاکہ خون بند شریان کو بائی پاس کر کے دل تک پہنچ سکے۔ پیچیدگیاں۔ اگر ہارٹ اٹیک کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو مختلف پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں جیسے ہارٹ فیلر، دل کی بے ترتیب دھڑکن، کارڈیوجینک شاک اور کارڈیک ارسٹ۔ ریکوری۔ ہارٹ اٹیک کے بعد مریض کو اپنی زندگی کے انداز میں تبدیلی لانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ باقاعدگی سے دوائیں لینا، صحت مند غذا کھانا، ورزش کرنا اور سگریٹ سے پرہیز کرنا بہت اہم ہے۔ بچاؤ۔ ہارٹ اٹیک سے بچاؤ ممکن ہے اگر ہم صحت مند طرز زندگی اپنائیں۔ باقاعدہ ورزش، متوازن غذا، وزن کو قابو میں رکھنا اور بلڈ پریشر و شوگر کو کنٹرول کرنا بہت ضروری
دل کے لیے مفید غذا۔ دل کی صحت کے لیے میڈیٹرینین ڈائٹ بہت مفید سمجھی جاتی ہے۔ اس میں پھل، سبزیاں، مچھلی، زیتون کا تیل، اناج اور گری دار میوے شامل ہوتے ہیں جو دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرتے ہیں۔ عام غلط فہمیاں۔ ہارٹ اٹیک کے بارے میں کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف بوڑھے لوگوں کو ہوتا ہے یا ہمیشہ سینے میں شدید درد ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ضروری نہیں۔ نتیجہ آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہارٹ اٹیک ایک سنجیدہ لیکن بڑی حد تک قابل بچاؤ بیماری ہے۔ اگر ہم صحت مند طرز زندگی اپنائیں اور علامات کو نظر انداز نہ کریں تو ہم اس خطرے کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی مزید میڈیکل معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔